बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो शेख सादी का फरमान है, उसने कहा मैंने यकीन किया, उसने इसरार किया मुझे शक गुजरा, उसने खाई कसम मैंने कहा झूठा है। मैं ये नहीं कहता कि बसंत की रौनकें बहाल नहीं हुई, लोगों ने एंजॉय नहीं किया। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपनी जगह पर स्टैंड बाय है जी। जितनी हवा चल रही थी उतना लोगों ने बसंत को भी एंजॉय किया, छतों को भी एंजॉय किया और हर जगह को लोगों को एंजॉय किया। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाज नहीं था, हड़ताल कामयाब नहीं हुई, मिशेल बदार रेलियो ने वो इम्पैक्ट नहीं डाला, नो सर। ये जो तरीके हर 3 घंटे पर मरियम नवाज साहब का ट्वीट आ रहा था ना, अता तारड़ साहब का ट्वीट आ रहा था, वो बता रहा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बहुत तगड़ी आई है और ड्यूटी ये लगी है कि आपने किसी तरीके से इस तासुर को जायल करना है, जितना मुझे अंदाजा हुआ। अब नहीं तो ऐसे थोड़ी रावलपिंडी की सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा होता। मैं ये नहीं कहता कि खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, लेकिन बहरहाल इतवार का दिन था, कुछ तो कहते हैं ना, वैसे भी बंद था और शायद उसका इम्पैक्ट को ज़ायल करना था, क्योंकि देखिए वो दुकानें भी खुली हैं जो हमेशा बंद रहती थी। लाइक ये कहा गया कि लोगों को क्या, लेकिन बहरहाल मेरी नज़र में हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन का ये शो कामयाब है जी। क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बच्चा बच्चा मुझ समेत शायद तमाम लोग ये जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को हुआ क्या था, पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ था, वोट किसको डाला, निकला किसको। ये मैं तो खैर अपनी जगह पे कहूँगा क्योंकि हम लोग उन तमाम ट्रांसमिशन को देख रहे थे। मैं वो हूँ जिसने पूरे मुल्क के तमाम हलके कवर किए थे, तो मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा था। और रात को जो 50-50 हज़ार के वोट से जो जीत रहे थे, सुबह देखा वो हारे हुए थे। यास्मीन राशिद और दीगर तमाम चीज़ें, रेहाना डार साहिबा, ये सारे उसके अंदर शामिल हैं। और फिर हमने देखा जजेस ने भी खड़े होके बोला कि ज़्यादती हो गई। फिर हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने बोला जी ज़्यादती हो गई। फिर हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बोला ज़्यादती हो गई। फिर हमने देखा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी बोला। फिर हमने देखा खुर्रम दस्तगीर ने भी बोला। तो भाई जब हर बंदे हमने बोला, जावेद लतीफ़ साहब ने भी बोला, तो भाई मेरा भी हक बनता है ना, तो मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ ना मिलाऊँ, तो मैं अपनी नहीं जितनी भी मेरे से तस्दीक हो सके तो मैं बताऊँगा कि वाक़ई 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में बदतरीन धांधली हुई, बदतरीन धांधली हुई। और उसी धांधली को रजिस्टर करा के रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल से। इस हुकूमत को भी पता है उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। इस हुकूमत को लाने वालों को भी पता है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। इस हुकूमत को पता है कि हम सोने का पानी चढ़ा के कुछ पिला भी दें ना, तब भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि ऐसे बदतरीन इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ। मुझे तो वो ट्रांसमिशन के दिन भी सारे याद हैं। तो बहरहाल उसी उसी 24 अ, 2024 के 8 फरवरी के उस इलेक्शन के दिन जो ज्यादती हुई पाकिस्तान, सही डकैती पाकिस्तान के मैंडेट के साथ हुई। और लियाकत चट्ठा साहब चीफ कमिश्नर, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मुझे तो वो याद है उस बंदे ने क्या क्या बताया। ये तो सब चीजें अब हमारे सामने हो गई ना। तो उसके लिए पूरे मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान किया गया था, पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया था। मुझे कभी याद नहीं कि पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल हो या किसी ने कॉल दी हो, इतनी जरूरत है। मुझे सिर्फ याद है, बहुत अच्छे से याद है कि ताजिर इत्तेहाद ने कर दी हो कोई हड़ताल। मुझे ये याद है कि भाई एमक्यूएम कराची में शटर डाउन करवा देती थी। इतना पूरे मुल्क के लिए। तो सर मैंने बताया अगर 50% भी हो गया ना तो उसका इम्पैक्ट निकला है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, मरियम नवाज साहबा का वो ट्वीट जिसमें ये मरियम नवाज साहबा कह रही है जीरो प्रोटेस्ट, और जिसे कहती है नो शटर डाउन, नो हड़ताल। तो इसका मतलब है भाई नहीं, मामला है ना। जब बता तारड़ साहब पिंडी की कोई गलियों सड़कों की तस्वीरें बताए तो भी समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, इमरान खान साहब छाए हुए हैं, बगैर मुलाकात कराई वो छाए हुए हैं। तो ये हुआ सर। फिर वो मिशल बरदार रैलियां जो निकलनी थी ज़ारी यकजहती के लिए, वो एक के बाद निकली हैं जी। माल रोड लाहौर तक में जी मिशल बरदार रैली निकली और उसको ग्रैब किया जी। कैमरे की आंख ने उसको देखा। ये सारे मनाजिर जिस जिस जगह के वो सब आप देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब रावलपिंडी में फ्लैग मार्च हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या चीज़ है। और जब मिशल बदार रैलियों ने इम्पैक्ट दिया तो फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो फिर पहुंची होगी, फिर बनता है इन तमाम चीज़ों का, बनता है कि क्या है। तो मैं आपसे चीज़ें ज़रा कुछ रखता हूँ आपके सामने जी। और उसमें उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 फरवरी के साथ बड़ा इज़हार यकजहती किया, कहने की हद तक। प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं भी देख लूंगा, आप भी देख लेंगे। मैं अभी आगे सब कुछ बताता हूँ आपको कि क्या क्या हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब यूथ कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे, अभी बातें ही कर रहे हैं। मैं समझ आए मौलाना साहब कहते नहीं मैं भी साथ हूँ कल से, तो शायद समझ आती, मगर अगर गुफ्तगू सुने मुझे तो छक्के से कम नहीं लग रहा। वो कहते हैं हमारी हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि ईरान अफगानिस्तान इंडिया से जंग रहे, जाहिर शाह से लेकर आज तक क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं चल पड़े। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं तो रोको ना, मार दो उन्हें, उन्हें आपसे कोई गिला भी नहीं है किया। कितनी अजीब बात है, अफगानिस्तान से एक अनार नहीं आ सकता लेकिन दहशतगर्द आ रहे हैं।
ایک جنرل کہتا ہے مذاکرات کرنے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ جنگ کرنی ہے۔ حکومت تو ہے نہیں، فیصلے جرنیلوں سے کرنے ہیں۔ حکومت تو ہے نہیں، فیصلے جرنیلوں سے کرنے ہیں۔ ہمارے علاقے کے لوگ ایسا محسوس کریں کہ پاکستان نہیں ہے، اس کے اثرات اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں، یا مسجد کے اندر نمازیوں کو تڑپایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے حکومت نہیں ہے۔ کب تک لوگوں کو خوبصورت الفاظ اور جملوں سے لوگوں کو بہلاتے رہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں بھی مولانا صاحب آپ کو کہتا ہوں، کب تک آپ لوگوں کو، آپ مولانا صاحب خوبصورت الفاظ اور جملوں سے لوگوں کو بہلاتے رہیں گے کہ آپ بہت بڑے انقلابی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، آپ نے یوں کرتے 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 مزید 3 سال دے دینے ہیں۔ لیجیٹیمیٹ آپ ہی نے کیا ہوا اس حکومت کو، اس حکومت کے ہوتے ہوئے 26 سے 27ویں ترمیم آپ ہی نے کروائی ہے سر، جس طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ ہی نے دی ہے۔ ایک بار آپ نکل گئے تھے بنگلہ دیش، دوسری بار نکل گئے تھے آپ ساؤتھ افریقہ، تو آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ خود ہی دیکھ لیں جب جب آپ کے موقع تھا کیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب جب بول رہے ہیں تو میں نے کہا میں وہ تمام چیزیں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارے عمران خان سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی روش سے اختلاف کیا تھا، لیکن آپ تو اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں۔ ہم 2 قدم آگے بڑھ کر آپ سے اختلاف کریں گے۔ بھائی اختلاف کریں گے، کیا کریں گے یہ تو بتائیں، کیا کریں گے، کیا کیا آپ نے؟ ضرور ہمیں بتائیے گا مولانا صاحب۔ انہوں نے کہا غزہ میں 70,000 سے زائد مسلمان بھائی شہید ہو چکے، اس نسل کشی کے پیچھے امریکی بمبار تیار ہے، اس کا بارود، اس کا ڈالر کار فرما ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو اس امن کا عالمی ایوارڈ ملنا چاہیے۔ نوکری اور خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جی شباز شریف صاحب کو انہوں نے نوکر بھی کہہ دیا ٹرمپ کا، اور خوش آمدی بھی کہہ دیا جی۔ انہوں نے کہا کب تک خوبصورت الفاظ اور دلکش جملوں سے عوام کو بہلایا جاتے رہے گا؟ ہمارے لوگوں سرمایہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگ چکی ہے، اور پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی بھی اس تاثر کو مضبوط کری کہ طاقتور قوتیں اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنا رہی ہیں۔ یہ جملے انہوں نے بولے جی۔ ایک ایک بڑا بھاری جملہ تھا، یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی تو کہتی تھی مولانا صاحب کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حلقہ بھی پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ جاری کیا ہو، کہتے ہیں ایک سنگل حلقہ بھی نہیں ہے، سارے نتائج باہر سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، سمجھ جائیں ہم۔ ایسا کٹ پتلی قسم کا سیٹ اپ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، یہ ہے مولانا صاحب کہتے ہیں۔ بہرحال پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا تو وہ تو اپنی جگہ پر کیا جی، اور احتجاج کو جس طریقے سے ریکارڈ کرایا۔ لیکن بسنت کے حوالے سے ایک ذرا چھوٹی سی سن لیں، ہمارے ایک ساتھی صحافی ہیں جی، سونو کے رپورٹر تھے زین ملک، بسنت بناتے ہوئے وہ چھت سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ تو اب تک 5 ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں، اور یہ میں نے کہا میں اس دکھ کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے رات کو پھر اپنا انہیں پروٹیسٹ رجسٹر کروایا جی، اٹک ہو لے، میر پور خاص ہو جائے جی، کاروڑوں کی مشل روشن کمبر شداد کو لاہور ہو جائے۔ علامہ ناصر عباس صاحب نے فیصل مسجد کے باہر نعرے لگائے ایک ریاست 2 دستور، نامنظور نامنظور۔ تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنے کے جرم میں تحریک انصاف کی خواتین سمیت 3 کارکنوں کا فیصل مسجد کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ بنیر جس سے متعلق تھا کہ یار نہیں شٹر ڈاؤن نہیں ہے، بھائی وہاں شٹر ڈاؤن پہ شام میں ہوئی جی، بیرسٹر گوھر صاحب، وزیر فخر جہان، ان تمام نے ادھر مل کے، کارکنوں کی بڑی تعداد ادھر موجود تھی جی، اور سابق سینٹر مشتاق احمد صاحب بھی نعرے بازی میں موجود تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے موجود تھے۔ راجہ ناصر عباس کے جو جملے ادھر بڑے بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ انہوں نے کہا پرسوں جو ظلم ہوا ادھر ہم لاشیں اٹھا رہے تھے، یہ حکمران لاہور میں جشن بنا رہے تھے، وہاں رقص ہو رہا تھا، ناچ ہو رہا تھا۔ حکمران عوام میں سے ہوں گے تو یہ ظلم نہیں ہوں گے، نہ یہ رحم، نہ بے رحم ایلیٹ ہے سے، میں ہمیں کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ محمود خان اکچر ضعیف کہتے ہیں میں افواج پاکستان سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے مہربانی کریں، جس طرح دنیا کی فوجیں گزارا کرتی ہیں اس طرح گزارا کریں، پاکستان 10 سالوں میں بہترین ملک بن جائے گا، ہم آپ کے مخالف نہیں، یہ کام آپ کا نہیں۔ بھائی وہ تو کہتے ہیں ہم تو سیاست میں مداخلت ہی نہیں کرتے۔ محمود خان صاحب پہلے ذرا آپ کنونس ہو جائیں پھر آپ بات کریں، تو شاید زیادہ سب سے زیادہ مناسب ہے جی۔ اچھا لگا کل پرویز رشید صاحب آسمان جہانگیر کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو آئی ایس آئی نے جنم دیا، مجھے اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام نے مجھے بتایا تھا، اور اس کا کلپ یوٹیوب پر پڑا ہے، ایک تیسری قوت ہونی چاہیے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ آئی ایس آئی اتنی پبلک سے 8 تاریخ کو ووٹ دلوایا، 8 فروری 2024 کو۔ اگر آپ کو ایک جنرل ظہیر الاسلام کی باتیں اتنی یقین ہے تو پھر سر پہ جنرل حمید گل صاحب کی بات پہ بھی ہمیں یقین کر لینا چاہیے، پھر ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی باتوں کا بھی ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ کیا کیا آپ سے متعلق، کس اتحاد سے متعلق، اسامہ بن لادن کے پیسوں سے متعلق، پھر ایجنسیوں کی تقسیم، پیسوں کو تقسیم کرنے سے متعلق، پھر تو بڑا کچھ ہے سر۔ مگر مجھے اچھا لگا پرویز رشید صاحب آپ نے یہ تمام باتیں کی۔ بہرحال
اس کامیاب ترین احتجاج کو جی سہیل آفریدی صاحب نے بہت شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا میں کامیاب شٹر ڈاؤن پہیا جام ہڑتال پر تحریک انصاف آئین پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میں تمام پاکستانیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ایک دفعہ پھر پیغام دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. آج پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنے دل سے شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال میں حصہ ڈالا، جو کہ خوش آئند ہے اور مخالفین کے لیے خوفناک بھی. پاکستانیوں نے ایک دفعہ پھر مسلح شدہ ٹولے کو ان کو لانے والوں کو مسترد کیا. آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی کی اس تحریک میں ہر چھوٹے بڑے ایونٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ہم نے نہ تو گالی دینی ہے نہ ہی گولی چلانی ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن جدوجہد کرنی ہے، جس سے کسی کو گولی چلانے کا موقع نہیں ملے گا. 26 نومبر 2024 کو ریاست پاکستان پر قابض ٹولے نے پرامن پاکستانی پر گولیاں چلائیں، لیکن آج بھی تمام پاکستانیوں کو کوئی خوف نہیں، نہ ہی کسی قربانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تمام پاکستانیوں کی جرت کو سلام. انہوں نے یوں کیا جی. یہ تو ایک چیز ہوگی جی، میں نے آپ کو پروٹیسٹ کے حوالے سے بتایا ہے، تمام مناظر بھی آپ نے دیکھے. ادھر پی سی بی کے چیئرمین ہے نا محسن نقوی صاحب نے اس وقت چکر لگوائے ہوئے جی آئی سی سی کے. رات کو تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے تک میٹنگ ہوئی ہے، کچھ میٹنگ ہوئی ہے اور بڑے پرسکون ماحول میں ہوئی تھی. پتہ چلا کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان سے آج مل کے نا محسن نقوی صاحب کو خاطر خواہ جواب دیں گے، ملاقات کریں گے. پھر کوئی ایسا ہے کہ وہ جواب ہو، لیٹس سی. لیکن بہرحال یہاں تک یہ اطلاعات ہیں کہ یو اے ای کرکٹ بورڈ یعنی متحدہ عرب امارات، ان کے کرکٹ بورڈ نے بھی پی سی بی سے رابطہ کیا کہ 15 فروری کو جو T20 ورلڈ کپ ہے نا انڈیا کے ساتھ، پلیز اس کے نہ کھیلنے پر آپ نظر ثانی کریں. تو بھرپور قسم کی یہ سفارشیں تو اس وقت چل رہی ہیں. بہرحال میچ کھیلنا یا نہیں کھیلنا یہ آج فیصلہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال پاکستان نے ایک بار پروٹیسٹ بڑے زبردست طریقے سے رجسٹر ضرور کروا دیا ہے، اتنا میں ضرور مانتا ہوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.